العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین. باب الوتر والنوافل. یہ باب نماز وتر اور نماز نوافل کے احکام کے بیان میں ہے. وتر وہ نماز ہے جو عشاء کی نماز کے بعد ادا کی جاتی ہے، اور یہاں پر نوافل سے مراد وہ نماز جو نہ فرض ہو نہ واجب اور نہ ہی سنت. اگرچہ کہ سنتوں پر بھی نوافل، سنن بھی نوافل میں داخل ہے، مگر اس باب میں نوافل سے مراد وہ ہیں جو واجب تو نہیں، سنت بھی نہیں. وتر واجب نماز ہے جس کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: ان اللہ امرکم بصلاۃ ہی خیر لکم من حمر النعم. اللہ نے تمہیں ایسی نماز کا حکم دیا ہے جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. وہ نماز وتر ہے. چنانچہ اس کو عشاء اور فجر کے درمیان واجب کہا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وتر کی نماز واجب ہے، جبکہ حضرات صاحبین اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک وتر کی نماز سنت ہے. سنت ہونے کی دلیل ان حضرات کے پاس وہ روایت ہے: ثلاث ہن علی فرائض وہی لکم تطوع الوتر وصلاۃ الضحیٰ. ثلاث ہن علی فرائض. آپ نے فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو مجھ پر فرض ہے، وہن لکم تطوع، اور وہ تمہارے لیے نفل ہے. اس میں فرمایا الوتر وصلاۃ الضحیٰ. اس میں ایک وتر ہے اور ایک چاشت کی نماز ہے. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ بات وتر کی نماز کے مستقل ہونے سے پہلے کی ہے، ان روایات اور احادیث کی بنیاد پر جو وجوب پر دلالت کرتی ہے. دوسرا اختلاف حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہمارا یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وتر کے سلام کے سلسلے میں مختلف اقوال ہے. اس میں ایک قول تو ہمارے امام کی طرح ہے کہ 3 رکعتیں پڑھ کر اخیر میں سلام پھیرنا ہے. تو وہ سنۃ بسلام اے بسلام واحد. اور دوسرا قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دو رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھے، پھر ایک رکعت بلا تحریمہ دوسرے سلام کے ساتھ پڑھے. گویا 3 رکعتیں 2 سلام کے ساتھ پڑھے
پہلے 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیرے، پھر اٹھ کر بلا تحریمہ 1 رکعت اور پڑھ کر ایک بار آخر میں سلام پھیرے۔ اسی طرح وَيَقْنُتُ قبل رکوع الثالثہ، تیسرا اختلاف یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں وتر کی نماز میں رکوع قنوت تیسری رکعت کے رکوع کرنے سے پہلے ہے، رکوع میں جانے سے پہلے رفع یدین تکبیر کے ساتھ ہوگا اور اس کے بعد دعائے قنوت پڑھی جائے گی، پھر تیسری رکعت کا رکوع ہوگا۔ اور دعائے قنوت جو عند الاحناف مروج ہے اور معمول بہا ہے وہ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک الی آخر۔ اور اگر کوئی پڑھے اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت، یہ بھی پڑھ سکتا ہے، جسے شواف حضرات فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں۔ اور اگر یہ دعائے قنوت اور یہ تفصیلی دعائیں کسی کو اگر یاد نہ ہو تو وہ قنوت کی جگہ اللہم اغفر لی 3 بار کہے۔ جہر نہیں کرنا ہے بلکہ آہستہ پڑھنا ہے، البتہ اگر کوئی جہر کر بھی لے تو حرج کی بات نہیں۔ اب یہ قبل الرکوع ہے، تیسری رکعت کے رکوع سے پہلے، جیسا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے مروی ہے۔ اور مسلم وغیرہ کی روایت میں رکوع کے بعد بھی قنوت مروی ہے، حضرات شواف اسی کو لیتے ہیں، اسی کو معمول بہا بناتے ہیں۔ لیکن فجر میں رکوع کے بعد جو دعا ہے ہمارے نزدیک وہ نماز فجر میں قنوت نازلہ کے بارے میں وہ روایت ہے۔ جن روایات میں دعائے قنوت کا رکوع کے بعد پڑھنا ہے ہمارے نزدیک وہ فجر کی نماز میں قنوت نازلہ کے سلسلے میں، جو کہ بلائے عام اور مصیبت عامہ کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ اور رہی یہ قنوت جو وتر کی ہے، یہ تو ہمارے یہاں سال بھر پڑھنا ہے، تیسری رکعت کے رکوع سے پہلے، کسی خاص ایام کے لیے نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پورے سال نہیں پڑھی جاتی ہے، بلکہ رمضان المبارک کے نصف و آخر میں پڑھی جاتی ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ تراویح میں ان کی امامت کرتے تھے اور رمضان کے صرف نصف آخر میں دعائے قنوت پڑھتے تھے۔ ہماری دلیل اس سلسلے میں وہ حدیث ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے قنوت کی تعلیم دی، اور احادیث سے اس کے پورے سال سنت ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ اور رہی بات فجر میں دوسری رکعت کے بعد قنوت کا پڑھا جانا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے مروی ہے، لیکن ہماری دلیل اور روایت وہ ہے کہ آپ نے کفار کے قبائل کے خلاف 1 ماہ تک دعائے قنوت پڑھی، پھر چھوڑ دی۔ فجر کی قنوت کے بارے میں تمام احادیث دراصل قنوت نازلہ پر محمول ہیں، جیسا کہ علامہ ابن قیم نے زاد المعاد میں وضاحت فرمائی ہے۔ وَيَقْنُتُ قَبْلَ رُكُوعِ الثَّالِثَةِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رحمہ اللہ تعالیٰ فَإِنَّ الْقُنُوتَ عِنْدَهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَيُكَبِّرُ رَافِعًا يَدَيْهِ ثُمَّ يَقْنُتُ فِيهِ أَبَدًا۔ تکبیر کہنا اور ہاتھوں کا اٹھانا یہ تو مسنون ہے، البتہ قنوت کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ ثُمَّ يَقْنُتُ فِيهِ أَبَدًا، تمام سال قنوت پڑھیں، خلافًا للشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فَإِنَّ قُنُوتَ الْوِتْرِ عِنْدَهُ، اس لیے کہ ان کے نزدیک قنوت جو ہے فی النصف الأخیر من رمضان کے نصف آخر میں ہے فقط، دون غیر ہی، وتر کے علاوہ قنوت نہیں ہے۔ دون غیری، وتر کے علاوہ ہمارے نزدیک قنوت نہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف فجر کے سلسلے میں، وہ فجر میں قنوت پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے کہا کہ فجر میں جو قنوت پڑھی جاتی ہے ہم اسے قنوت نازلہ پر محمول کرتے ہیں، جو بلائے عام اور مصیبت کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ وَيَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِّنْهُ الْفَاتِحَةَ وَسُورَةً، وتر کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت کا پڑھنا ضروری ہے۔
البتہ وطر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ کافرون، تیسری رکعت میں سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھی ہے، آپ پڑھتے تھے۔ ایک روایت میں کہ آپ پہلی رکعت میں سورہ تکاثر، دوسری میں سورہ قدر، پہلی رکعت میں سورہ تکاثر، سورہ قدر اور سورہ زلزال، دوسری رکعت میں سورہ عصر، سورہ نصر، سورہ کوثر اور تیسری رکعت میں سورہ کافرون، سورہ لہب اور سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی سورتوں کے تذکرے وطر کی رکعات میں پڑھنا موجود ہے۔ البتہ روایات کے مطابق کوئی صورت متعین نہیں ہے، سنت کی نیت سے اگر ان صورتوں کو پڑھا جائے تو باعث ثواب ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ ان پر مداومت ثابت نہیں ہے اور نہ آپ نے کسی کو تعلیم فرمائی ہے، اس لیے فتویٰ یہی ہے کہ وطر میں کوئی صورت متعین نہیں، جو چاہے پڑھے، البتہ اتباع سنت اگر کی جائے تو باعث فلاح ہے۔ وَيَتَّبِعُ الْقَانِتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ الْوِتْرَ لَا الْقَانِتَ فِي الْفَجْرِ بَلْ يَسْكُتُ۔ اب جیسا کہ اختلاف ہمارے سامنے آ گیا کہ ہمارے ہاں قنوت میں وطر و قبل الرکوع ہے، تیسری رکعت کے رکوع سے پہلے، اور شوافع حضرات کے نزدیک رکوع کے بعد ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شافعی المذہب امام ہو اور مقتدی حنفی ہے تو امام اگر قنوت بعد الرکوع پڑھ رہا ہے تو مقتدی حنفی کو اس کی اتباع کرنا چاہیے، کیونکہ قنوت کا قبل الرکوع اور بعد الرکوع ہونا یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، اس لیے اس میں امام کا اتباع کرنا ضروری ہے۔ رکوع کے بعد ہونا نہ قطعی ہے نہ خلاف سنت ہے، اس لیے اس قسم کی باتوں میں امام کا خلاف نہ کرے بلکہ اتباع اور پیروی لازم ہے۔ لیکن اگر شافعی المذہب امام فجر میں اگر قنوت پڑھ رہا ہے تو حنفی مقتدی کو خاموش رہنا ہے، یہاں اس کی اتباع نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ فجر کی قنوت کے سلسلے میں ہمارے نزدیک اس کا منسوخ ہونا ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا کیا اور چھوڑ دیا تھا، اور منسوخ میں اتباع جائز نہیں ہے۔ مثلا اگر کسی نے نماز جنازہ کے امام نے 5ویں تکبیر کہہ دی تو چونکہ 5ویں تکبیر کا منسوخ ہونا ثابت ہے، اس لیے وہاں اتباع نہیں کیا جائے گا، ایسے یہاں پر بھی اسی کو کہا وَيَتَّبِعُ الْقَانِتَ بَعْدَ رُكُوعِ الْوِتْرِ، کہ وطروں کے رکوع کے بعد قنوت پڑھنے والے کا تو اتباع کرے گا مقتدی، لَلْقَانِتَ فِي الْفَجْرِ، فجر میں قنوت پڑھنے والے کا اتباع نہیں کرے گا، بل یسکتو، بلکہ خاموش رہے گا۔ اے ان قرأ الامام قنوت الوتر بعد الرکوع، یعنی اگر امام نے قنوت پڑھی وطروں کے رکوع کے بعد، قنوت وطر پڑھی بعد الرکوع، تو یتبعہ المقتدی، مقتدی اس کی پیروی کرے گا۔ وَإِن كَانَتَ الْإِمَامُ فِي الْفَجْرِ، اور اگر امام نے فجر میں قنوت پڑھی، لا یتبعہ المقتدی، مقتدی اس کی پیروی نہیں کرے گا، بل یسکت، بلکہ خاموش رہے گا۔ والعصا انہ یسکت قائما، اور عصا یہی ہے کہ وہ خاموش کھڑا رہے گا، مقتدی خاموش کھڑا رہے گا ہاتھوں کو چھوڑ کر۔ اس لیے کہ ہاتھوں کو باندھنا تو اس قیام میں ہے جس میں ذکر مسنون ہو، جیسا کہ یہ بات پہلے گزر چکی ہے۔ وسن قبل الفجر وبعد الظہر والمغرب والعشاء رکعتان وقبل الظہر والجمعۃ وبعدها، یہاں سے سنن مؤکدہ اور سنن رواتبہ جو فرائض سے پہلے ہو یا فرائض کے بعد ہو، ان کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں۔
کہ کتنی رکعتیں فرائض سے پہلے، فرائض کے بعد سنن مؤکدہ میں آتی ہے۔ تو فرمایا کہ فجر سے پہلے، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد رکعتان سنہ رکعتان، 2 رکعتیں سنت مؤکدہ ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ کی نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھ لے۔ وقبل الظہر والجمعۃ وبعدها اربع بتسلیمۃ، یہ بعد کی سنتوں کا بیان، جمعہ سے پہلے اور بعد میں 4 رکعتیں سنت مؤکدہ ہے۔ اس کے لیے حدیث ہے جب تم میں سے کوئی جمعہ کی نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھ لے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ جمعہ سے پہلے 4 اور بعد میں 4 پڑھتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق روایت ہے کہ وہ جمعہ کے بعد 6 رکعتیں پڑھتے تھے، کبھی پہلے 2 پھر 4 رکعتیں، اور کبھی پہلے 4 پھر 2 رکعتیں۔ چنانچہ امام ابو یوسف کے نزدیک جمعہ کے بعد 6 رکعتیں سنت ہے۔ موجودہ دور میں ہمارے بعض اصحاب کے عمل سے بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ اور پہلے جو ہے بیان کیا گیا فجر سے پہلے، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ وحبب الاربع قبل العصر والعشاء وبعدہ، حبیبہ کی تعبیر یہ استحباب کے لیے ہوتی ہے، یعنی سنت غیر مؤکدہ کا بیان کرنے۔ چنانچہ عصر سے پہلے، عشاء سے پہلے، وبعدہ اور عشاء کے بعد 4 رکعتیں پڑھنا یہ سنت ہے، یعنی مستحب ہے، یعنی غیر مؤکد ہے۔ چنانچہ حدیث میں موجود ہے کہ اللہ اس آدمی پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے۔ اور روایت میں موجود ہے کہ عشاء کے بعد 4 رکعت پڑھے۔ جس نے عشاء کے بعد 4 رکعت پڑھی تو گویا اس نے لیلۃ القدر کی رات کو یہ رکعتیں پڑھی، یعنی ثواب اسی قدر ملے گا۔ وقرئ مزید النفل علی 4 بتسلیمۃ نہارا او علی 8 لیلا والاربع افضل فی الملوین، رات اور دن میں نوافل کتنے پڑھنا چاہیے؟ اس کا ضابطہ بتا رہے ہیں کہ دن کے نوافل میں 1 سلام کے ساتھ 4 سے زائد پڑھنا، اور رات کے نوافل میں 1 سلام کے ساتھ 8 سے زائد رکعتیں پڑھنا مکروہ ہے، کریہ، یعنی دن میں گویا زیادہ سے زیادہ 4 رکعت اور رات میں زیادہ سے زیادہ 8 رکعت 1 سلام کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے دن کو 4 سے زائد اور رات کو 8 سے زائد رکعتیں 1 سلام کے ساتھ پڑھی ہو۔ لفظ کریہ مجہول استعمال کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کراہت تنزیہی ہے۔ آگے فرمایا والاربع افضل فی الملوین، رات اور دن 1 سلام کے ساتھ 4 رکعتیں پڑھنا ہی افضل ہے، کیونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے، اور الاجر بقدر المشقت، مشقت جس عمل میں زیادہ ہوگی اس کا ثواب بھی المضاعف ہوگا اور زیادہ ہوگا۔ یہ بات تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ دن کے نوافل 4 ہونے افضل ہونے کے قول میں صاحبین بھی متفق ہیں کہ بھئی دن میں نوافل 4 رکعت زیادہ سے زیادہ پڑھی جائے، لیکن رات کے نوافل کے سلسلے میں صاحبین کہتے ہیں کہ 2 کر کے پڑھنا ہی مستحب ہے، 2 کر کے پڑھنا رات میں، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ رات کی نماز 2 کی ہوتی ہے، صلاۃ اللیل مثنی مثنی، بخاری شریف کی روایت ہے۔ چنانچہ علامہ عبدالحی لکھنوی فرماتے ہیں کہ صاحبین کا قول زیادہ صحیح اور پختہ معلوم ہوتا ہے۔ وفرض القراءۃ فی رکعتی الفرض وکل من الوتر والنفل، بے فرضوں کی ہر رکعت میں قرات فرض قرار دی گئی ہے، اور وطروں کی بھی تمام رکعتوں میں قرات فرض ہے، اور نفلوں کی بھی
فرض کی 2 رکعتوں میں، شروع کی 2 رکعتوں میں قرات فرض فی رکعتئی الفجر فرضی، یہ مطلق کہا نا یہاں پر کہ فرض کی 2 رکعتوں میں قرات فرض ہے، چنانچہ اگر آخر کی 2 رکعتوں میں بھی قرات پڑھ لے تو بھی فرض ادا ہو جائے گا، اس لیے ہم شروع نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے متعین کرنا واجب ہے، جیسے کہ واجبات صلاۃ میں یہ بات آ چکی ہے، اور وطروں اور نفلوں کی تمام رکعتوں میں قرات کا کرنا فرض ہے۔ ولزم اتمام نفل شرع فیہ قصداً، جس نے کوئی نفل و قصداً شروع کی تو اس کو پورا کرنا واجب ہے، اور اگر کسی وجہ سے فاسد کر دیا تو قضا لازم ہے، چاہے اس نے اوقات ممنوعی میں شروع کیوں نہ کیا ہو، کیونکہ لازم کر لینے سے یہ لازم ہو جاتی ہے۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ اس نے اوقات ممنوعہ میں نماز شروع کر کے ممانعات کی خلاف ورزی کی ہے، اس لیے گناہ تو لازم ہوگا۔ اسی کا فرمایا کہ لزم اتمام نفل شرع فیہ قصداً احتراز عن الشروع ضنن شروع کرنے سے اعتراض ہے، وہاں اتمام لازم نہیں ہوگا، جیسے کہ آگے فرما رہے ہیں کما اذا ظن انہ لم یصلی فرض الظہر، جیسا کہ اس کا یہ گمان تھا کہ اس نے ظہر کا فرض نہیں پڑھا ہے، فشرع فیہ، اور اس نے نماز ظہر شروع کر دیا، فتذکر انہ قد صلیٰ، اور اسے نماز کے درمیان یاد آ جائے کہ وہ تو پڑھ چکا ہے، صار ما شرع فیہ نفلا، تو جو کچھ بھی اس نے پڑھا ہے وہ نفل ہو جائے گا، لا یجب اتمامہ حتی لو نقض، لا یجب اتمامہ، اس کا پورا کرنا اس پر واجب نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر اس کو توڑ بھی دے گا تو لا یجب القضاء، اس کے ذمہ قضا لازم نہیں ہے۔ آگے فرما رہے ہیں ولو عند طلوع والغروب وقضی رکعتان، ولو عند الطلوع والغروب، اگرچہ کہ طلوع اور غروب کے وقت تو وہ نماز شروع کرے، وقضی رکعتان لو نقض فی الشفع الاول والثانی، تو طلوع اور غروب کے وقت تو بھی اگر اس نے نماز شروع کیا ہے تب بھی اس کو اتمام لازم ہوگا، اگرچہ کہ ممانعات کی خلاف ورزی ہے تو گناہ لازم ہوگا۔ آگے کی عبارتوں میں جو مسائل ہے اس کو ہم انشاءاللہ اپنے آئندہ سبق میں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.